بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارباز اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کے منتظر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی تیسری ایپیسوڈ۔ آج ہم شروع کریں گے سلطان محمد فاتح کے نظام حکومت اور ان کی فتح قسطنطنیہ کی شہادت حاصل کرنے کی تاریخ سے۔ اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد 855 ہجری میں سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوئے، جن کی عمر ابھی 22 سال تھی۔ وہ اپنی بے مثال شخصیت کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کا اہم ترین کارنامہ فتح قسطنطنیہ ہے۔ اس فتح کے عالم اسلام اور پورے یورپ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اسی دور میں سلطنت عثمانیہ عالمی ریاست بنی۔ سلطان محمد فاتح 886 ہجری میں وفات پا گئے اور ان کے بیٹے بایزید ثانی تخت نشین ہوئے۔ وہ پیدائشی طور پر سلطان بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ علوم اسلامی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بالخصوص فلکیات کا خاص شغف تھا۔ بایزید ثانی کو اپنے بھائی جمشید سے جنگ کرنا پڑی تھی۔ شامی حدود پر مملوک حکومت سے پے در پے مارکے پیش آئے۔ انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو شدید تکلیف سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ بایزید ثانی کے بعد سلطنت سلطان سلیم اول کے ہاتھ میں گئی۔ ادب اور فارسی شاعری کو بے حد پسند کرتے تھے۔ سخت مزاجی کے باوجود وہ ادب کی طرف مائل تھے۔ وہ اراکین میں شعراء اپنے بیچ رکھتے تھے۔ وہ شعراء کو میدان جنگ میں لے کر جاتے تھے تاکہ جنگی حالات کو قلم بند کیا جا سکے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار فتوحات پائیں، جن میں عظیم الشان فتح مارکہ جاودراں ہے۔ آپ کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ ایک وسیع و عریض علاقے تک پھیل گئی اور آپ ہی کے دور میں خلافت عباسیوں سے عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان سلیم اول کے بعد سلطان سلیمان اول تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سلیمان کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے مکمل عروج پر تھی۔ سلطان سلیمان نے ہنگری اور رادوس کو فتح کیا، آرمینیا کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد سلطان نے شمالی افریقہ کی طرف پیش قدمی کی۔ شمالی افریقہ کی جنگ میں دو عظیم قائد بے حد نمایاں ہوئے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک عروج اور دوسرا خیر الدین باربروسا۔ سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی بحری بیڑا بے حد مضبوط ہوا اور سلطنت کی حدود ہر سو مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ سلطان سلیمان کا دور عثمانی سلطنت کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور کوئی عظیم فتح حاصل نہ کر سکی۔ سلطان عبدالحمید ثانی، جنہیں عثمانی سلطنت کے آخری با اختیار سلطان کے طور پر پہچانا جاتا ہے، 1876 عیسوی کو سلطان عبدالحمید تخت نشین ہوئے۔ آپ نے 33 سال تک حکومت کی۔ بہت سی مشکلات کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور ڈٹے رہے۔ آپ نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ آپ نے استنبول سے مکہ تک ریلوے لائن کا منصوبہ تیار کیا۔ آپ نے ملک میں ایک بار پھر استحکام قائم کیا۔ 1909 عیسوی میں ایک سازش کے تحت آپ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا اور پھر بالآخر پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں 1923 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے اختتام میں دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق ترکی اگلے 100 سال تک خلافت قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اسلامی قانون نافذ کر سکتا ہے۔ اور اب یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے اور طیب اردگان کی قیادت میں ترکی ایک بار پھر متحد ہو چکا ہے۔ طیب اردگان نے کچھ عرصہ قبل ہی آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر لیا ہے اور اپنے بیانات میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ طیب اردگان کے بیانات سے ایسے ہی لگتا ہے کہ طیب اردگان ایک بار پھر خلافت شروع کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ اب ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔